KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ دنیا کے نقشے پر مدینہ منورہ کے بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ اس ریاست کے قیام کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیتے ہوئے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کو کئی مواقع پر اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا اور اکثر ان سازشوں میں پس پردہ کردار قادیانی جماعت کا رہا۔ 30 جون سن 1947 کو ریڈ کلف کی سربراہی میں تقسیم ہند کے لیے باؤنڈری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد مسلم اور ہندو اکثریتی علاقوں کی تقسیم کا تعین کرنا تھا۔ اس کمیشن میں مسلم لیگ کی نمائندگی ظفر اللہ قادیانی نے کی، جو کہ ایک سکہ بند قادیانی ہونے کی وجہ سے اپنی جماعت کے اس وقت کے سربراہ اور جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی ہدایات کا پابند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب قادیانی سربراہ بشیر الدین محمود نے باؤنڈری کمیشن کے قیام کے بعد حد بندی کی تقسیم کی اکائی ضلع کے بجائے تحصیل کو قرار دینے پر زور دیا، تو ظفر اللہ قادیانی نے بھی قادیانی جماعت کے سربراہ کے حکم پر مسلم لیگ کے موقف سے ہٹ کر باؤنڈری کمیشن میں حد بندی کے لیے تحصیل ہی کو اکائی تسلیم کر لیا۔ ظفر اللہ قادیانی کی اسی سازش کی وجہ سے ضلع گرداسپور، جو کہ دراصل مسلم آبادی کا اکثریتی علاقہ تھا، ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن اگر تقسیم ضلع کی بنیاد پر کی جاتی تو ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل ہو جاتا اور ہندوستان کو مقبوضہ کشمیر پر بھی غاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع نہ ملتا، اور آج کشمیر کے مسلمان ہندوستانی مظالم کا شکار بھی نہ ہوتے، کیونکہ ہندوستان کے پاس کشمیر میں داخلے کا واحد زمینی راستہ یہیں سے گزرتا ہے۔ ظفر اللہ قادیانی نے یہ تمام تر سازشیں اپنی جماعت کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کے کہنے پر کیں، جو روز اول سے ہی قیام پاکستان کے خلاف تھا۔ اپریل سن 1947 میں اخباری نمائندوں کو بیان دیتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود نے کہا، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ بحوالہ الفضل قادیان 12 اپریل سن 1947۔ قادیانی جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان ایک دن دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا، اور اپنے اسی نظریے کو بیان کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تھا کہ قادیانی اکھنڈ بھارت کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہندوستان متحد رہے۔ اگر ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائیں۔ بحوالہ الفضل قادیان 16 مئی سن 1947۔ قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کے ان بیانات اور ظفر اللہ قادیانی کی پاکستان کے خلاف سازشوں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قادیانی جماعت روز اول سے ہی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث رہی ہے، اور دور حاضر میں بھی قادیانی جماعت مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ قادیانی جماعت عالمی سطح پر جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی بھرپور مہم جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی جماعت آئین پاکستان کو نہ مانتے ہوئے آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت اس کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ ناظرین کرام، یوم آزادی کے موقع پر یہ عہد کرے کہ مملکت خداداد پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور مسلمانان پاکستان کے ایمان کی حفاظت کے لیے فتنہ قادیانیت کو بھی بے نقاب کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔